بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکول ہیں، اور یہ بھی ہندوستان میں جانتے ہو، ہندوستان میں جو زمانے سے حنفی مسلک کی بنیاد پر چلا رہا تھا اشراف و اجلاف، یہ سید ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ اشراف ہیں، پھر جتنے نیچے ہیں مختلف پیشے کا کام کرنے والے، یہ سب کے یہاں اجلاف یعنی ذلیل لوگ، جیسے دلتوں میں ہندوؤں میں نا ذلیل لوگ۔ لیکن اس کے خلاف سب سے پہلے تحریک ہندوستان میں کس نے اٹھائی؟ اہل حدیث علماء نے اٹھائی۔ یہ مومن کانفرنس سنتے ہو نا، مومن کانفرنس آپ لوگ سنتے ہوں گے، جانتے ہوں گے نا۔ اس کی بنیاد 1910 میں سب سے پہلے مبارک پور کے مولانا عبدالسلام صاحب، مولانا عبدالسلام مبارک پوری نے کتاب لکھی، یعنی بنکروں کی محنت و کوشش کے سلسلے میں۔ مولانا عبداللہ غازی پوری دوسرے اہل حدیث عالم، انہوں نے اس کی بنیاد سب سے رکھی کہ ازلاف و اسلاف اور یہ اشراف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے مسلمان ایکول ہیں، پیشے کی بنیاد پر نہیں۔ ایک اگر جاہل قسم کا بنکر ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر ایمانداری موجود ہے، اگر اس کے اندر سچائی موجود ہے، اگر وہ فرائض واجبات ادا کرتا ہے، تو بڑے بڑے مولوی سے جو مکر و فریب کرتے ہوں، چندہ کھور چندہ بٹور کھا جاتے ہوں، ان سے کہیں اچھا ہو سکتا ہے، ان سے کہیں بہتر ہو سکتا ہے۔ اور جو اپنے ذہن و دماغ میں یہ طبقاتی نظام لیے بیٹھے ہوں، چاہے کتنی لمبے جبے جوبے پڑھتے ہوں پہنتے ہوں، یا کتنی بڑی ان کی سندیں ہوں، اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں مساوات کی تعلیم دی گئی ہے۔ 1000 سال سے مسلمان یہاں حکومت کر رہے ہیں، اور جب سے یہ چیز مسلک کی بنیاد پر حنفی مسلک 4ویں صدی کے بعد آیا ہے، یہ چیز قائم کر دیا ہے۔ اشراف اجلاس کفر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جتنے بھی فقہ کتابیں وہاں یہ کفر کا مسئلہ موجود رہے گا کہ وہ اس کے برابر نہیں ہے، وہ اس کے برابر نہیں ہے، وہ اس کے برابر نہیں ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب جہالت کیسے مٹی؟ جہالت عملی طور پر یہاں ہندوستان میں علماء حدیث نے مٹایا۔ اور یہ دیکھیے ہندوستان کی بلکہ پورے بر صغیر کی بہت بڑی کانفرنس بن گئی تھی، مومن کانفرنس، آل انڈیا مومن کانفرنس۔ تو یہ اس ذہن کو مٹایا، ورنہ آج بھی یہی ہوتا کہ جو لوگ ان کو ہمیشہ گھٹیا مانا گیا، ان کو کمزور مانا گیا، ان کی کوئی درجہ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو بنکر ہے، جو جلاحہ ہے، یہ ساری بکواس کا ہوتی رہی۔ لیکن کس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی؟ پورے بر صغیر میں 2 علماء حدیث نے۔ پھر اس کے بعد یہ جماعت کھڑی ہوئی، اپنے مطالبے کیے اور منوائے، اور آج اسی کی برکت ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے تجار، بڑے بڑے مفتی آج اس برادری کے لوگ ہیں۔ کس کی دین ہے؟ ہندوستان میں علماء حدیث کی دین ہے۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ ان کے ذہن و فکر میں کہاں سے آیا؟ یہی مسلک کی بنیاد پر جو اللہ رسول کا نے بتایا کہ کیسے دین پر عمل کریں گے، کیسے دین کو سمجھیں گے، جو فہم دیا، جو طریقہ عمل دیا، اس کی بنیاد پہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ تو یہ سب عوامی زندگی میں ساری چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں، اور علمی زندگی میں فائدہ مند ہوتی ہیں، پوری زندگی میں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ یہ تو عوام کی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ روزمرہ زندگی میں اگر آپ میتھڈ کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، آپ کا عمل بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ عقیدے کی بات دیکھ لو، بہت سے یہ جتنے صحابہ کا جو منہج ہے یا مسلک حدیث ہے، اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی باتیں جتنی ہیں، قرآن کی باتیں اور صحیح حدیث، ان کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ اس میں کوئی آدمی اپنی طرف سے مداخلت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو کیسے سمجھا جائے اور ان کا درجہ کیا ہے، وہ عقیدے کے بارے میں یہ طے ہے کہ عقیدہ توقیفی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی اس میں انسان اپنے عقل سے اس میں گھٹا بڑھا نہیں سکتا ہے۔ جو اللہ اور رسول نے کہہ دیا ہے 100% اسی کو مانا جائے گا۔ لیکن دوسرے مسائل میں کیا ہے؟ اللہ لکھتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسرے کہاں یہ ہے؟ کہا غیب کے مسائل، آخرت کے مسائل، جنت و جہنم کے مسائل، اللہ کے اسماء و صفات کے مسائل، اللہ کی ربوبیت کے مسائل کا اس میں بھی کہتے ہیں کہ قرآن و سنت، آیت و حدیث جو بیان کریں، اگر ہماری عقل کے خلاف ہو تو ہم نہیں مانیں گے، ہماری جو عقل کہے گی اس کو مانیں گے۔ یعنی ان کے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی جو آیات و حدیث ہیں ان کا درجہ بڑا ہے کہ انسان کی عقل کا درجہ بڑا ہے۔ تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں، جیسے اشعری ماتریدی، نام سنا کہ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ جتنے حنفی، شافعی، مالکی سب اشعری ماتریدی عقیدے میں، ان کا کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن آیات و حدیث کے مقابلے میں عقل بڑی ہے، لیکن قرآن و سنت اللہ رسول کے بیان کے مطابق قرآن و حدیث، آیات و حدیث یہ مقام و درجہ ہے، عقل اس کے ماتحت ہے۔ لیکن ان سب کے یہاں عقل بڑی ہے، عقل کے ماتحت میں قرآن و سنت ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا نکتہ ہے۔ اس کو صرف اسی کی بنیاد پر کتنے ایسے مسلک نکلے، کیسے افکار نکلے، کیسے ایسے نظریے نکلے جو گمراہی کا سبب بن گئے۔ تقدیر کا مسئلہ دین میں سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تقدیر کا تعلق غیب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دنیا اور کائنات بنانے سے بہت پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تھی، اور کہا جو تقدیر لکھ دی گئی ہے اس میں جف القلم، روشنائی سوکھ گئی، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اب جو آدمی انسان غیب کے بارے میں کچھ جانتا ہے،
جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور 4 مہینے کا ہوتا ہے، اسی وقت انسان کی دنیا میں عملی زندگی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی عمر کیا ہوگی، یہ اچھا کرے گا یا برا کرے گا، اور اس کی موت کہاں ہوگی، تفصیل وہیں لکھ دی جاتی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں، اسی کے مطابق انسان چلتا ہے۔ اب اس کے بارے میں اگر کوئی اپنے منمانی کرنا شروع کر دے کہ نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم وہ سمجھتے ہیں، تو گمراہی کا ذریعہ ہے۔ تقدیر کے سلسلے میں دو فرقے بن گئے، قدریہ اور جہمیہ، جبریہ اور قدریہ۔ تو یہ عقیدے کے مسئلے کے سلسلے میں جتنے گمراہیاں آئی ہیں، اشریت کا، ماتریدیت کا، یا یہ اعتزال کا، قدریہ کا، جہمیہ کا، خوارج کا، روافظ کا، جتنے سب فرقے بنے ہیں اس لیے بنے ہیں کہ قرآن و آیات و حدیث کا درجہ ہے، جو مقام ہے، اس درجے و مقام کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ کہاں ہماری عقل بڑی ہے۔ آیات و حدیث نہیں بڑے ہیں، ہماری عقل بڑی ہے، ہماری عقل جیسی کہے گی ہم اسی طرح مانیں گے، ہماری عقل کے اگر خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ سوال یہ ہے پوری انسان کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن حدیث اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جو ساری ہر چیز سے جانتا ہے، غیب ایک معمولی پتھرات کی تاریکی میں گرے وہ بھی جانتا ہے، جو زمین کے اندر کوئی بیج ہو وہ بھی جانتا ہے، چونٹیاں جتنی چلتی ہیں وہ بھی جانتا ہے، مچھلیاں جتنی پانی وہ بھی جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے ورا نہیں ہے، ہر وقت جانتا ہے۔ انسان تو کوئی چیز کبھی جانتا بھی نہیں جانتا ہے، لیکن ہمہ وقت یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو وہ جو بتائے گا اس کی حیثیت ہوگی کہ انسان جانے گا کہ جو اپنی پیٹھ پر اس کے کتنے بال ہیں اس کو بھی نہیں پتہ ہے، سر پر کتنے بال ہیں اس کو نہیں پتہ ہے، اس کے اندر کیا کچھ بھرا ہوا ہے، بیماری ہے، صحت ہو نہیں جانتا، ہر چیز میں محتاج ہے، تو اس کی عقل بھاری ہو جائے گی؟ کتنی بڑی اس کی عقل ہوگی؟ پھر انسان کی کتنی عقل ہے، کتنی سمائی ہو سکتی ہے؟ اگر پوچھو تو اکثر لوگ اپنے پردادا کے نام نہیں جانتے ہوں گے، اور عقل بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جہاں انسان آیات و حدیث کی جو اہمیت ہے، تو درجہ ہے، جو مقام ہے، اگر اس درجہ و مقام کو نہیں مانے گا اور اپنے منمانی اس میں کرنے کی کوشش کرے گا تو یا تو خارجی بن جائے گا، یا معتزلی بن جائے گا، یا اشعری بن جائے گا، یا ماتریدی بن جائے گا، یا یہ کہ جو کچھ ہو سب صحیح تضادات کا مجموعہ بن جائے گا، قبر پوجا بن جائے گا، شرک کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ سب ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو اس منہج سے طے ہوتا ہے کہ قرآن و احادیث یا آیات و حدیث کا جو درجہ، جو مقام اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، جو سب سے بڑی حقیقت ہے دنیا میں، اس سے بڑی حقیقت کوئی چیز نہیں ہے، اس کو ہم سب سے پہلے اس کی قدر کریں، ہمارا عقیدہ یہ بنے کہ اس کا جو مقام و درجہ ہے ہماری عقل سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور جو حقائق اس میں بیان کر دیے گئے ہیں، جو عقیدہ بیان کر دیا گیا ہے، جو دین میں بیان کر دیا گیا ہے، اس میں ذرہ برابر ہم تصرف نہیں کریں گے۔ اگر تصرف کریں گے تو گمراہی طے ہے، گمراہی لکھی ہوئی ہے۔